کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ پارلیمنٹ کے بغیر ہی کوئی قانون بدل جائے؟ سننے میں عجیب لگتا ہے نا؟ آج ہم صرف ایک سرکاری دستاویز کو دیکھیں گے اور اسی سے پتہ چلے گا کہ یہ سب کیسے ممکن ہوا۔ تو یہ ہے وہ دستاویز۔ دیکھنے میں تو یہ ایک عام سا سرکاری کاغذ لگ رہا ہے، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ آخر اس ایک صفحے نے پارلیمنٹ میں بغیر کسی ووٹنگ کے پاکستان کا ایک قانون کیسے بدل ڈالا؟ چلے اس راز سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ اچھا، تو سب سے پہلے بالکل بنیادی بات سے شروع کرتے ہیں۔ یہ دستاویز جس کی ہم بات کر رہے ہیں آخر ہے کیا چیز؟ دیکھیں، اسے کہتے ہیں دی گزٹ آف پاکستان۔ یہ آپ سمجھ لیں حکومت کا سرکاری اخبار ہے۔ جب بھی کوئی نیا قانون بنتا ہے نا تو اسے یہاں چھاپا جاتا ہے تاکہ وہ سرکاری طور پر لاگو ہو سکے۔ اور اس پر تاریخ بھی لکھی ہے، 2 مئی 2025، یعنی یہ وہ جگہ ہے جہاں سے قوانین کا باقاعدہ اعلان ہوتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، یہ گزٹ میں تو شائع ہو گیا، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ تبدیلی کی کس نے، اور اس قانونی عمل کو آخر کہتے کیا ہیں؟ اچھا، تو اس قانونی حکم کو کہتے ہیں آرڈیننس۔ یہ ایک بہت خاص قسم کا قانون ہے۔ یہ براہ راست ریاست کے سربراہ یعنی پاکستان میں صدر جاری کرتے ہیں، اور ایسا خاص طور پر تب ہوتا ہے جب پارلیمنٹ کا اجلاس نہ ہو رہا ہو۔ سمجھیں کہ یہ ایک طرح سے فوری کارروائی کا ایک راستہ ہے۔ تو پھر سوال یہ بنتا ہے کہ یہ آرڈیننس جاری کرنے کا اختیار ہے کس کے پاس؟ مزے کی بات یہ ہے کہ اس کا جواب بھی ہمیں اسی دستاویز کے اندر ہی ملتا ہے۔ یہاں ہمیں ایک بہت اہم اشارہ ملتا ہے۔ دستاویز میں صاف صاف لکھا ہے، صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان مطمئن ہے کہ فوری کارروائی کرنا ضروری ہے۔ یہ جو قانونی زبان ہے نا، یہ بالکل واضح کر دیتی ہے کہ یہ اختیار خود صدر پاکستان استعمال کر رہے ہیں۔ اور پھر ثبوت کے طور پر دستاویز پر دستخط بھی موجود ہیں۔ اس آرڈیننس کو منظور کیا صدر آصف علی زرداری نے، اور اسی کے ساتھ یہ ایک باقاعدہ قانون بن گیا۔ ٹھیک ہے، تو کس نے اور کیسے تو سمجھ آ گیا۔ اب آتے ہیں اصل بات پر، یعنی کیا آخر اس آرڈیننس نے حقیقت میں بدلا کیا ہے؟ تو تبدیلی یہ ہوئی ہے کہ یہ آرڈیننس 1975 کے ایک پرانے قانون کو بدل رہا ہے جو وفاقی وزراء کی تنخواہوں کے بارے میں تھا، اور نیا اصول وہ بہت سیدھا سادہ ہے۔ اب سے وفاقی وزراء کی تنخواہ قومی اسمبلی کے ممبران کے برابر ہوگی، بس۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ کہ اب وزراء کی تنخواہوں کے لیے کوئی الگ سے حساب کتاب نہیں ہوگا، بلکہ ان کی تنخواہ کو سیدھا سیدھا قومی اسمبلی کے ممبران کی تنخواہ سے جوڑ دیا گیا ہے۔ اس سے پورا ڈھانچہ بہت آسان اور ایک جیسا ہو جاتا ہے۔ یہاں آ کر ایک بہت بڑا سوال ذہن میں آتا ہے۔ اگر بات صرف تنخواہیں بدلنے کی تھی تو اسے عام طریقے سے یعنی پارلیمنٹ کے ذریعے کیوں نہیں کیا گیا؟ بالکل، آخر پارلیمنٹ سے یہ قانون پاس کیوں نہیں کروایا گیا؟ اس آرڈیننس کی ضرورت ہی کیوں پیش آئی؟ جواب کے لیے ایک بار پھر ہمیں اسی دستاویز کی طرف دیکھنا پڑے گا۔ اور یہ رہی وجہ بالکل صاف صاف متن میں لکھا ہے، اور چونکہ سینٹ اور قومی اسمبلی کے اجلاس نہیں ہو رہے ہیں، یہی اس کی آئینی بنیاد ہے۔ کیونکہ قانون بنانے والے ادارے یعنی پارلیمنٹ اس وقت کام نہیں کر رہے تھے اور کارروائی ضروری تھی، اس لیے صدر نے یہ آرڈیننس جاری کیا۔ اب یہاں ایک اور دلچسپ بات ہے۔ دیکھیں، آرڈیننس شائع ہوا ہے 2 مئی 2025 کو، لیکن اسے لاگو کیا گیا 1 جنوری 2025 سے۔ اسے کہتے ہیں ماضی سے اطلاق، یعنی قانون اپنی اشاعت سے بھی پہلے کی تاریخ سے لاگو ہو رہا ہے۔ تو چلیں اب ان ساری معلومات کو ایک ساتھ جوڑ کر دیکھتے ہیں۔ یہ ایک دستاویز ہمیں اس بارے میں کیا بتاتی ہے کہ کچھ خاص حالات میں پاکستان میں قانون کیسے بن سکتا ہے؟ تو اس پورے عمل کو ہم 4 آسان مراحلوں میں سمجھ سکتے ہیں۔ پہلا، کسی فوری کارروائی کی ضرورت ہو۔ دوسرا، یہ شرط پوری ہو کہ قومی اسمبلی کا اجلاس نہیں ہو رہا۔ تیسرا، صدر ایک آرڈیننس جاری کر دیں۔ اور چوتھا اور آخری قدم، اسے گزٹ میں شائع کر کے قانون بنا دیا جائے۔ تو چلیں ایک جلدی سے خلاصہ کرتے ہیں۔ کون؟ صدر پاکستان۔ کیا؟ وفاقی وزراء کی تنخواہوں کا قانون بدلا گیا۔ کب؟ 1 جنوری سے لاگو، لیکن 2 مئی کو شائع ہوا۔ اور سب سے اہم، کیوں؟ کیونکہ قومی اسمبلی کا اجلاس نہیں ہو رہا تھا۔ اور یہ سب کچھ ہمیں ایک آخری بڑے سوال پر لا کر چھوڑ دیتا ہے۔ یہ پورا عمل ہمیں کیا دکھاتا ہے؟ یہ دکھاتا ہے کہ جب کسی ملک کی پارلیمنٹ موجود نہ ہو یا کام نہ کر رہی ہو تو حکومت کیسے پھر بھی بڑے اور فیصلہ کن اقدامات کر سکتی ہے۔
یہ دراصل قانون سازی اور انتظامی اختیارات کے درمیان ایک بہت ہی دلچسپ توازن کو ظاہر کرتا ہے۔